السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ، الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کا وہ دن بس ایک دن ہی دور ہے، تو ذرا اس حوالے سے بات چیت ہو جائے۔ عید الاضحیٰ پر ہم قربانی تو بڑے شوق و ذوق سے کرتے ہیں، پر شاید ہم قربانی کی اصل روح بھول گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، کیا وہ یوں ہی خلیل اللہ بن گئے تھے؟ کچھ ہزار پیچھے نظر ڈالتے ہیں ایک بچے پر جو کہ بڑھاپے کی اولاد ہے۔ اولاد تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے کی اولاد کی الگ ہی الفت و قیمت ہوتی ہے۔ مگر جیسے ہی اللہ کا حکم آتا ہے خواب میں کہ سب سے زیادہ قیمتی شے اللہ کی راہ میں ذبح کر دی جائے، تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ شروع سے ہی سامعین و عطینا کی مکمل تصویر ہیں، وہ رب کے حکم میں ذرا تاخیر نہیں کرتے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، رب کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور رب کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام پا لیا۔ اب ایک لمحہ ہم خود کو اس جگہ پر رکھ کر پرکھتے ہیں کہ کیا ہم میں سے کوئی اولاد پہ چھری رکھ پاتا؟ تب اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج ہم اولاد کو کرتے ذبح۔ ذرا غور کریں کہ خواب میں اشارہ ہوتا ہے کہ ابراہیم تم اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کرو، لیکن آج ہم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ بس اس قربانی پہ ہم نے ایک کام کرنا ہے، جہاں ہم جانور ذبح کریں گے وہاں ساتھ اپنا بچڑا بھی ذبح کرنا ہے، جو رب کے حکموں میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اور وہ بچڑا کسی کے لیے اس کی سستی ہو سکتا ہے، کسی کی نیند، کسی کی روز کی شاپنگ، کسی کا ہر وقت کا کھانا پکانا اور کھانا، کسی کا پورا دن گھر کی صفائی، اور یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں نا، یہ یاجوج ماجوج کی دیوار کی طرح ہیں، جسے وہ روز رات کو چاٹ کے چھوڑتے ہیں اور صبح پر نئے سرے سے کھڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا صرف ان کاموں میں ہی ہر وقت نہیں خود کو مصروف رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں زندگی کا اصل مقصد ہی بھول جائیں اور بھی بہت کچھ اپنا بچڑا خود تلاش کریں اور اسے قربان کر کے رب سے تعلق مضبوط کریں۔ جزاک اللہ خیر۔